shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. الفصل الثالث عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين. رواه مسلم. وفي رواية الترمذي قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه. قال عكرمة قلت أليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره وقد رأى ربه مرتين. وعن الشعبي رحمه الله تعالى قال لك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قابا بعرفة فسأله عن شيء فكبر حتى جاوبته الجبال. فقال ابن عباس إنا بنو هاشم. فقال كعب إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد صلى الله عليه وسلم وموسى فكلم موسى عليه السلام مرتين ورآه محمد صلى الله عليه وسلم مرتين. قال مسروق فدخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت لقد تكلمت بشيء قفله شعري. قلت رويد. ثم قرأت لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فقالت أين تذهب بك؟ إنما هو جبريل. من أخبرك أن محمد صلى الله عليه وسلم ربه أو كتم شيئا مما أمر به أو يعلم الخمس التي قال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث فقد أعظم الفرية. ولكنه رأى جبريل عليه السلام لم يره في صورته إلا مرتين، مرة عند سدرة المنتهى ومرة في أجيال له 600 جناح قد سد الأفق. رواه الترمذي. وروى الشيخان مع زيادة واختلاف. وفي رواية ما قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها فأين قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى؟ قال ذاك جبريل عليه السلام كان يأتي في سورة الرجل وإنه أتاه في هذه المرة في سورته التي هي سورته فصد الأفق. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا آپ نے اپنے پروردگار کا دیدار کیا ہے؟ فرمایا وہ تو نور ہے، میں کہاں دیکھ سکتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ما کذب الفؤاد ما رأى، غلطی نہیں کی دل نے اس چیز میں جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى،
اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا دوسری مرتبہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا اپنے دل کے ساتھ 2 مرتبہ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے کہ آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ آنکھوں کو پاتا ہے؟ فرمایا تجھ پر افسوس ہے، یہ تو اس وقت ہے جب کہ وہ تجلی فرمائے اپنے اس نور کے ساتھ جو کہ نور ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضرت شابی فرماتے ہیں کہ ابن عباس کی ملاقات ہوئی کعب احبار سے عرفہ میں۔ کعب نے حضرت ابن عباس سے کوئی بات پوچھی تو انہوں نے زور سے تکبیر کہی، یہاں تک کہ پہاڑوں سے آواز آئی۔ ابن عباس نے کہا کہ ہم بنو ہاشم ہیں۔ اس پر حضرت کعب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کو اور اپنے کلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقسیم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے 2 مرتبہ کلام فرمایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو 2 مرتبہ دیکھا۔ امام مسروق فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر داخل ہوا، میں نے کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ وہ فرمانے لگے تو نے ایسی بات کہی ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا ٹھہریے۔ پھر میں نے یہ آیت تلاوت کی کہ آپ نے دیکھا اپنے رب کی بڑی بڑی آیتوں میں سے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تجھ کو یہ آیت کہاں لے جا رہی ہے؟ یہ تو جبریل تھے جن کو دیکھا تھا۔ جو شخص تجھے یہ بتائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، یا یہ کہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھپا لی تھی اس میں سے جس کا آپ کو حکم دیا گیا تھا، یا یہ کہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 باتوں کو جانتے تھے جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے علم قیامت کا اور اللہ تعالی ہی اتارتا ہے بارش کو۔ تو اس شخص نے بڑا بہتان باندھا، لیکن جبریل علیہ السلام نے آپ نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا، اور آپ کو جبریل علیہ السلام کو نہیں دیکھا تھا ان کی اصلی صورت میں مگر 2 مرتبہ، ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس اور ایک مرتبہ اجیاد میں۔ ان کے 600 پر تھے جنہوں نے افق بھر رکھی تھی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، اور صحیح ہے ان کی روایت میں بھی کچھ کمی بیشی ہے، اور ان کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہاں جائے گا؟ پھر قریب ہوئے، بس بہت قریب ہوئے، یہاں تک کہ 2 کمانوں کا فاصلہ تھا یا اس سے بھی کم۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا یہ تو جبریل علیہ السلام ہے۔ جبریل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی کی صورت میں آیا کرتے تھے، اور اس مرتبہ وہ اپنی اصلی صورت میں آئے تھے، بس انہوں نے افق کو بھر دیا تھا۔ ان احادیث میں حق تعالی شانہ کے دیدار کی دوسری بحث چلی ہے کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا یا نہیں؟
پہلی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے؟ فرمایا بندہ خدا وہ تو نور ہے، میں کہاں دیکھ سکتا تھا؟ اور دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی کہ انہوں نے سورہ نجم کی 2 آیتیں پڑھی، ما کذب الفؤاد ما رآ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز دیکھی اس میں ان کے دل نے غلطی نہیں کی، یعنی واقعتاً دیکھا۔ اور آگے چل کر فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةٌ أُخْرَى، اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا 2 مرتبہ، دوسری مرتبہ بھی۔ یہ دونوں آیتیں تلاوت کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو 2 مرتبہ دیکھا۔ اور اپنے دل کے ساتھ دیکھا۔ یہ تو صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، اور ترمذی شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو 2 مرتبہ دیکھا۔ ان کے شاگرد عکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ عجیب بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ آنکھوں کا احاطہ کرتا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ اس پر عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اللہ کے بندے یہ تو اس صورت میں ہے جبکہ اللہ تعالی اپنے اس نور کے ساتھ تجلی فرمائیں جو کہ اللہ تعالیٰ کا واقعی نور ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو زیارت کروانا چاہیں تو اتنی تجلی فرماتے ہیں کہ آنکھیں اس کو برداشت کر سکیں۔ بارکیف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ترجمان القرآن اس بات کے قائل تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ تیسری روایت امام شافعی کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میدان عرفات میں حضرت عبداللہ بن عباس کی ملاقات ہوئی کعب احبار کے ساتھ۔ یہ یہودیوں کے عالم تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، بڑے عالم تھے توریت انجیل کے۔ تو کعب احبار کے ساتھ ملاقات ہوئی ابن عباس کی، تو کعب احبار نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کوئی مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلہ بتایا، انہوں نے جوش میں آ کر کے ایسا نعرہ تکبیر بلند کیا کہ پہاڑوں سے اس کی گونج آنے لگی۔ www.shahideislam.com اس پر حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ ہم بنو ہاشم ہیں، یعنی ایسی بات بتانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، ہاشمی ہیں۔ اس پر کعب احبار نے کہا کہ اللہ تعالی نے
اپنے دیدار کو اور اپنی ہم کلامی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقسیم کر دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ ہم کلامی فرمائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ اپنا دیدار کروایا۔ مسروق جلیل القدر تابعی ہیں، اکابر صحابہ کے شاگرد ہیں، عبداللہ بن مسعود کے خاص طور پر شاگرد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر کے یہ مسئلہ پوچھا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی زیارت کی تھی؟ حضرت عائشہ فرمانے لگی تو نے ایسی بات کہی ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا ٹھہریے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہیں اپنے رب کی بڑی بڑی آیتیں، بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، یعنی سورہ نجم کا حوالہ دیا وہی جو ابن عباس نے رضی اللہ تعالی عنہما نے حوالہ دیا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بگڑ کر فرمانے لگیں کہ یہ آیت تمہیں کہاں لے جا رہی ہے؟ اس آیت میں جس کے دیکھنے کا ذکر ہے وہ جبریل علیہ السلام ہے۔ اور اسی کو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةٌ أُخْرَىٰ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یعنی جبریل کو دیکھا دوسری مرتبہ۔ فرمایا کہ جبریل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آتے تھے، اپنی اصلی شکل میں نہیں آتے تھے، لیکن 2 مرتبہ جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس، جس کو قرآن کریم میں سورہ نجم میں ذکر فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةٌ أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا دوسری مرتبہ، اور ایک مرتبہ اجیاز میں دیکھا تھا۔ اب تو وہ محلہ جیاد جو کہلاتا ہے مشہور، اب تو عمارتیں بنی ہوئی ہیں، اس وقت میدان تھا، وہاں جبریل علیہ السلام سے جبریل علیہ السلام سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل کا بھی اپنی اصلی شکل تو دکھاؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اس کا تحمل نہیں فرما سکیں گے۔ فرمایا نہیں دکھاؤ تو، کہنے لگے ذرا افق کی طرف دیکھیے۔ جبریل علیہ السلام نے اپنی اصلی شکل ظاہر کر دی، 600 پر تھے اور پورا افق بھرا ہوا تھا، آسمان کا کنارہ ان کے وجود سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ غشی کھا کر کے گر گئے۔ جبریل علیہ السلام فوراً آئے، آپ کو اٹھایا، ہوش آیا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ آپ سے تحمل نہیں ہو سکے گا۔
تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کا ذکر نہیں بلکہ جبریل علیہ السلام کو دیکھنے کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ 3 باتیں یاد رکھو، جو شخص 3 باتیں کہتا ہے وہ سب سے بڑا بہتان باندھتا ہے۔ ایک یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، دوسری بات یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل کی گئی تھی اس میں سے کچھ چھپا بھی لیا تھا، لوگوں کو نہیں بتایا، اور تیسری بات یہ کہ وہ جو 5 باتیں اللہ تعالی نے ذکر کی ہیں، ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ تعالی کے پاس ہے علم قیامت کا، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ اتارتا ہے بارش، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جانتا ہے رحموں کی چیز، یعنی شکم مادر میں ماں کے پیٹ میں کیا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور نہیں جانتا کوئی شخص کہ کل کو کیا کرے گا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور نہیں جانتا کوئی شخص کہ کس زمین میں مرے گا۔ یہ 5 باتیں ہیں۔ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ 5 باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، وہ شخص سب سے بڑا بہتان باندھتا ہے۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انکار کرتی تھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا آگے قصہ آ رہا ہے، وہ بھی انکار کرتے تھے۔ تو گویا بات میں جھگڑا ہو گیا، اختلافی بات ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے یا نہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ 2 جلیل القدر صحابی اس کا انکار کرتے تھے کہ نہیں دیکھا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، وہ فرماتے کہ دیکھا تھا۔ اور اوپر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آ چکا ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا تو فرمایا کہ وہ تو نور ہے، میں کہاں دیکھ سکتا تھا۔ جمہور امت کا مسلک یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی زیارت فرمائی ہے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عالم دنیا میں نہیں تھے، عالم آخرت میں تھے، اور آخرت میں زیارت ہوگی۔ اور جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ وہ تو نور تھا، میں کہاں دیکھ سکتا تھا، اس سے مراد یہ ہے کہ میں احاطہ نہیں کر سکتا، نور کا احاطہ نہیں کر سکا۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا، فرمایا رأیت نوراً، میں نے نور دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو فرماتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، ان کی مراد یہ تھی کہ دل کے اندر یہ بینائی ظاہری آنکھیں پیدا کر دی گئی تھی۔ اس لیے
صحیح قول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا لیکن دل کی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آنکھیں پیدا کر دی تھی جن سے زیارت ہوئی، اس لیے کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ حضرت ام المومنین کا اور حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود کا انکار کرنا، وہ دیدار کے ظاہری معنی کے اعتبار سے یعنی ان آنکھوں سے زیارت کی، یہ نہیں، تو اس لیے کوئی خاص اختلاف بھی نہیں دونوں قولوں کے درمیان میں۔ دل کی آنکھوں سے دیکھا، ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ سبحانک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحان ربک۔ shahideislam.com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ www.shahideislam.com